ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کتاب عقائد امامیہ ہے، پہلی فصل ہے اور اس کا 19واں سبق ہے۔ ذکر کیا تھا کہ ہماری بحث ہو رہی تھی نبوت میں۔ ما سبق درس میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ نبی کی صفات کیا ہوتی ہیں اور انبیاء کے بارے میں ہم شیعہ خیر البریہ کا کیا عقیدہ ہے، اور آسمانی کتب کے بارے میں بھی ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ سبق نمبر 18 میں ذکر ہو چکا ہے، اور آج سبق نمبر 19 میں ہم اسلام کے بارے میں شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے اسے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام اللہ کی نظر میں کیسا دین ہے، ان سب باتوں کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ اسلام خدا کی نظر میں ایسا پسندیدہ دین ہے کہ خداوند متعال اپنی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو اللہ کے ہاں اگر پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کہتے کسے ہیں؟ تو اس کی وضاحت صاحب کتاب ان الفاظ میں فرما رہے ہیں، عقیدتنا فی الاسلام، ہمارا عقیدہ اسلام کے بارے میں کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں نعتقد، ہم شیعہ خیر البریہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں بہترین دین ہے تو وہ اسلام ہے، کیونکہ اس بات کی تائید خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کسی عمل کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک شخص ہے اسلام آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو دین یہودیت پہ باقی رہوں گا، دین نصرانیت پہ باقی رہوں گا، دین مجوسیت پہ باقی رہوں گا، یا آسمانی ادیان کے علاوہ جو ہے وہ باطل ادیان پر باقی رہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دین سیکھ پر باقی رہنا چاہتا ہوں، دین بدھ مت پر باقی رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہر دین کے اپنے قواعد اور ضوابط ہوا کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر عمل کریں گے اور قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی واضح صراحت فرما دی، تصریح فرما دی اور یہ واضح کر دیا کہ اگر آپ اسلام کے قوانین اور ضوابط پر عمل کرتے ہوئے میری عبادت بجا لاؤ گے، اعمال بجا لاؤ گے، تو قیامت کے دن یہی چیز آپ کو کامیاب کرنے والی ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر اگر آپ عمل کرو گے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب اسلام کہتے کسے ہیں؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ الشَّرِيَّةُ الْإِلَٰهِيَّةُ الْحَقَّةُ، اسلام ہے کیا؟ اسلام اس شریعت کا نام ہے جو الہیہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ شریعت آئی ہے، الحقۃ جو حق ہے، حق جس میں کسی باطل کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، التی ہی خاتمۃ الشرائع، کہتے ہیں کہ یہ شریعت الاسلام، اسلام نام ہے شریعت کا، شریعت کون لے کر آیا ہے؟ جناب رسول خدا لے کر آئے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں شریعت محمدیہ۔ اسلام گویا کہ معلوم ہوا کہ اسلام نام ہے شریعت محمدیہ کا، اور فرماتے ہیں یہ وہ شریعت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے،
یعنی ان قوانین کا نام ہے اسلام، ان ضوابط کا نام ہے اسلام کہ جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے جو قانون بنائے گئے ہیں اسے کہتے ہیں شریعت محمدیہ۔ پہلے بھی شریعتیں گزری ہیں، کہتے ہیں کہ ہی خاتمۃ الشرائع، یہ تمام شریعتوں کے لیے خاتم ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ شریعت محمدیہ کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ دین لے کر آئے تو جو وہ کتابیں لے کر آئے ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ جناب موسیٰ آئے تو وہاں پر بھی یہ اشارے موجود تھے کہ ان کے بعد بھی اور شریعت آنے والی ہے اور نبی آنے والا ہے، جبکہ قرآن مجید نے وضاحت کر دی رسول اللہ و خاتم النبیین، ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، انبیاء کا اختتام ہو رہا ہے رسول اللہ پر۔ تو جو شریعت رسول اللہ لے کر آئیں گے اب یہی قیامت تک باقی رہے گی۔ وَأَكْمَلُهَا، شریعتوں میں سے کامل ترین شریعت ہے تو نبی پاک کی۔ وَأَوْفَقُهَا فِي سَعَادَةِ الْبَشَرِ، اور انسان کی دنیا و آخرت کی سعادت میں کامل تر ہے، موفق تر ہے، مضبوط تر ہے تو یہ شریعت محمدیہ ہے۔ وَأَجْمَعُهَا لِمَصَالِحِهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ، کہتے ہیں کہ یہی وہ شریعت محمدیہ ہے جس میں دنیا کے تمام لوگوں کے دنیا و آخرت کے حوالے سے تمام مصالح، تمام مصلحتیں، تمام فائدے اسی میں جمع ہیں۔ وَصَالِحَةٌ لِلْبَقَاءِ مَدَى الدُّهُورِ وَالْعُصُورِ، کہا یہ لمبے زمانے اور لمبے عرصے تک یہ شریعت محمدیہ باقی رہنے والی ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ جب تک رسول اللہ کا آخری خلیفہ حجت خدا جناب امام صاحب الزمان نہیں آ جاتے اس وقت تک یہ اس شریعت کو باقی رہنا ہے، اور جب حجت خدا آ جائیں گے تو وہ اس شریعت کا مکمل طور پر نفاذ فرمائیں گے۔ لا تتغیر ولا تتبدل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام معصوم فرماتے ہیں، غالباً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، نبی پاک کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے اور ان کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں نہ کسی قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ رسول خدا جو شریعت چھوڑ کے ہیں، شریعت میں جو احکام چھوڑ گئے ہیں، ان احکام میں نہ کسی کو کمی کرنے کی اجازت ہے اور ان احکام میں اپنی منمانی کی بنا پر نہ کسی کو زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کمی اور زیادتی ہوگی تو وہ بدعت کہلائے گی، اور کمی اور زیادتی کرنے والا بدعتی کہلائے گا، اور بدعتی شخص جہنمی ہوا کرتا ہے۔ وَجَامِعَةٌ لِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُهُ الْبَشَرُ، کہتے ہیں اس میں وہ سب کچھ موجود ہے کہ جس کی ایک انسان کو، حضرت انسان کو جس کی ضرورت ہے، من النظم الفردیت، انفرادی زندگی کیسے گزارنی ہے شریعت محمدیہ بتائے گی، والاجتماعیت، اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی شریعت محمدیہ بتائے گی کہ کیسے میں نے اپنے جو ہے وہ والدین کا احترام کرنا ہے، کیسے میں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، شریعت محمدیہ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ والسیاسیت، کیسے میں نے معاشرے کی دیکھ بھال کرنی ہے، کیسے میں نے معاشرے کو چلانا ہے، کیسے میں نے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، اس
اس کا بھی شریعت محمدیہ میں سب کچھ درج ہے۔ وَلَمَّا كَانَتْ خَاتِمَةُ الشَّرَائِعِ، اس کے بعد شریعت محمدیہ کی یوں کامل و اکمل تعریف کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَتْ خَاتِمَةُ الشَّرَائِعِ، جب وَلَمَّا كَانَتْ خَاتِمَةُ الشَّرَائِعِ یعنی وَلَمَّا كانت الشریعۃ المحمدیۃ خاتمۃ الشرائع، کہ جب شریعت محمدیہ کہ جو دین اسلام ہے کہ جسے اللہ نے پسند کیا ہے اور وہ تمام شرائعوں کو، تمام ما سبق شریعتوں کو ختم کرنے والی ہے، اس کے بعد کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے، ولا نترقب شریعت اخرى، اور ہم کسی اور شریعت کے آنے کا انتظار بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں پھر جب ایسی بات ہے تو تصلحو ھذا البشر المنغمس بالظلم والفساد، جب ایسی بات ہے کہ شریعت محمدیہ آخری شریعت ہے، ہم کسی اور شریعت کا انتظار کرنے والے نہیں ہیں، قیامت تک اس شریعت کو باقی رہنا ہے، تو فرماتے پھر یہ شریعت حضرت انسان کی اصلاح کرتی ہے، وہ حضرت انسان جو ظلم اور فساد میں ڈوبا ہوا ہے، المنغمس ڈوبا ہوا ہے ظلم اور فساد میں، اس کی اصلاح کرنے کے لیے یہ شریعت محمدیہ ہے، یعنی چراغ کی مانند ہے شریعت محمدیہ، کہ جس چراغ سے انسان دنیا میں بھی فیض حاصل کر سکتا ہے، آخرت میں بھی فیض حاصل کر سکتا ہے۔ پھر فرماتے فلا بد ان یاتی یوم یقوی فیہ الدین الاسلامی، پس جب شریعت محمدی اتنی کمال کی شریعت ہے تو پھر ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے کہ جس دن دین اسلامی شریعت محمدیہ ہی قوی ہوگی، دین اسلام ہی مضبوط ہوگا، فَيَشْمُلُ الْمَعْمُورَةَ بِعَدْلِهِ وَقَوَانِينِهِ، پس دین اسلام المعمورہ کہتے ہیں تمام ملکوں کو، پس یہ دین اسلامی دین اسلام اپنے عدل اور اپنے تمام قوانین کے ساتھ پورے عالم کو شامل ہو جائے گا، اور وہ کون سا دن آنے والا ہے؟ وہ ہے صاحب الزمان امام عصر علیہ السلام کے ظہور کا دن ہے، کہ جب ہمارے آخری امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین خلیفہ بلا فاصل جب قیام فرمائیں گے، کہ جن کے بارے میں جناب رسول خدا کی حدیث ہے، فرمایا کہ میرا آخری خلیفہ، میرا آخری ہادی جب ظہور کرے گا، کیا ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ عدل و انصاف کو اس طرح سے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ تو وہ دن آئے گا کہ یہی دین اسلامی ہوگا جو تمام ملکوں پر چھا جائے گا، اسی کے قوانین ہوں گے اور اسی ہی کی عدالت ہوگی کہ جو شرق اور غرب میں حکومت کرے گی۔ وَلَوْ طُبِّقَتْ، اب تھوڑا سا افسوس کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بس یہ اتنی کمال کی شریعت محمدیہ، مگر ہم مسلمانوں نے اس شریعت محمدیہ کی تطبیق نہیں کی ہے، اسے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ظلم اور فساد ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ وَلَوْ طُبِّقَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بِقَوَانِينِهَا فِي الْأَرْضِ تَطْبِيقًا كَامِلًا صَحِيحًا، کہتے ہیں کاش کہ اگر شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ کو اپنے قوانین کے ساتھ، اپنے تمام قوانین کے ساتھ صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے زمین میں اہل زمین پر اس کی تطبیق کر دی جاتی، اس کو لاگو کر دیا جاتا، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کہا لَأَمَّ السَّلَامُ، اصل میں لَأَمَّ الْإِسْلَامُ بَيْنَ الْبَشَرِ، تو پھر بشر لوگوں کے درمیان
ہاں اگر سلام مراد لے لأم السلام، میرے پاس تو کتاب میں لأم السلام ہے، تو ضرور بس ضرور بشر کے درمیان سلامتی ہی سلامتی ہوتی، کہیں بھی کسی بشر پر کوئی ظلم نہ ہوتا۔ آج جو دنیا میں لوگ ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کی صحیح طریقے سے تطبیق نہیں کی گئی ہے، اس کے قوانین کو صحیح طریقے سے لاگو نہیں کیا گیا ہے۔ وتمت السعادۃ لہم، اور لوگوں کے لیے سعادت مندی، خوش بختی تمام ہو جاتی اگر شریعت محمدیہ کی تطبیق ہو جاتی۔ وبالغوا اقصی ما یحلم بہ الانسان، کہتے ہیں اس تک پہنچ جاتے ہیں تمام لوگ، اس خواب کو، تمام لوگ اس درجے کو پا لیتے کہ جس کا خواب حضرت انسان ایک صدیوں سے دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے انسان خواب؟ انسان یہ خواب دیکھتا ہے من الرفاہ والعزہ، کب ایسا وقت آئے گا کہ جب سب لوگ ایک دوسرے کا عزت و اکرام کریں گے، جب معاشرے میں عزت و وقار ہی ہوگا، وسعت ہو، جب معاشرے میں وسعت قلبی ہوگی، وداعت ہو، اور لوگوں کو خیر کی طرف بلایا جائے گا، والخلق الفاضل، اور لوگوں کے اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر اخلاق ہوں گے۔ کہتے یہ وہ انسان، حضرت انسان کا خواب ہے کہ جو ایک صدیوں سے دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ اگر شریعت محمدیہ کی تطبیق ہو جاتی تو انسان پہنچ جاتے اس درجے تک کہ جس کا خواب انسان ایک صدیوں سے دیکھ رہا ہے۔ ولن نہ کہ ولا نہیں ہے، کہتے ہیں ولن کشا الظلم من الدنیا، اگر شریعت محمدیہ کی تطبیق ہو جاتی تو دنیا سے ظلم ختم ہو جاتا۔ وسادت المحبت والاخاء بین الناس اجمعین، ظلم ختم ہو جاتا اور محبت اور لوگوں کے درمیان اخوت و بھائی چارہ تمام لوگوں کے درمیان سرداری کرتا، پھیل جاتا۔ ولن، یہاں ولا نہیں ہے، ولن محل فقر والفاقہ من صفحۃ الوجود، اور فقر و فاقہ بھی اس صفحہ ہستی سے مٹ جاتا اگر شریعت محمدیہ کی صحیح طریقے سے تطبیق ہو جاتی۔ اب ہوئی کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے جو برحق خلیفے تھے، کہ جن کا اعلان بارہا رسول اللہ اپنی زندگی میں فرما کر گئے تھے کہ خلفائی من بعدی 12، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، اولہم علی بن ابی طالب وآخرہم القائم، پہلا میرا خلیفہ علی بن ابی طالب ہوگا، آخری جو ہے وہ میرا خلیفہ قائم ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ جو دنیا کو قسط، عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اگر یہی جو جن خلفاء کا تعارف رسول اللہ اپنی حیات طیبہ میں فرما کر گئے، اگر مسلمان انہی پر رسول اللہ کے اس فرمان پر باقی رہتے اور رسول اللہ کے بنائے ہوئے خلفاء پر باقی رہتے اور انہیں ہی اسلامی حکومت کا نظام انہی ہی کے ہاتھوں میں دیتے اور کسی ایرا وغیرہ کے در پر نہ جاتے، تو ضرور ضرور وہ صدیوں پرانا خواب کے جو انسان دیکھ رہا تھا سعادت ابدیہ کا، وہ ضرور حاصل ہوتی اور ظلم و جور کبھی بھی دنیا میں نہ ہوتا۔ وَإِذَا كُنَّا نُشَاهِدُ الْيَوْمَ الْحَالَةَ، لیکن حالت کیا ہے؟ آج کہاں پہنچ گئے ہم مسلمان؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِذَا كُنَّا نُشَاهِدُ الْيَوْمَ، جب ہم دیکھتے ہیں نا آج کے زمانے کی الحالت، آج کے زمانے کی حالت کو دیکھتے ہیں، کون سی حالت ہے؟ المخجلت، جو کیا ہے؟ شرمسار کرنے والی ہے، شرمندہ کرنے والی ہے مسلمانوں کو،
مزریت گندی حالت ہے عند الذین یسمون انفسهم بالمسلمین، وہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے ہاں یہ غلط کتنی گندی اور شرمندہ کرنے والی حالت بن چکی ہے کہ ہم کہلواتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، ان کی مملکت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسلمانوں پر کبھی بھی آواز ظلم کی آواز اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ شرمندگی ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ فَلِأَنَّ الدِّينَ الْإِسْلَامِ فِي الْحَقِيقَةِ، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کی ایسی شرمناک حالت کیوں بنی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَلِأَنَّ الدِّينَ الْإِسْلَامِ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يُطَبَّقْ بِنَصِّهِ وَرُوحِهِ ابتداء من القرن الأول من عهودهم واستمرت الحال بنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلامی حقیقت میں دین اسلامی کی اپنی کیا ہے روح کے ساتھ اور اس کی جس طرح تطبیق ہونی چاہیے تھی نہیں کی گئی۔ آج کی بات نہیں، کہا پہلی صدی سے ہی، جیسے ہی جناب رسول خدا اس دنیا سے گئے اور یہ دین اسلامی کے سربراہ اور لیڈر ایسے لوگ بن بیٹھے کہ جو دین اسلامی کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے دین اسلامی کی صحیح طریقے سے ان زمانوں سے تطبیق نہ ہو سکی، اور وہ آج تک جو ہے وہی حالت مستمر ہے اور چلی آ رہی ہے۔ نحن الذین سمینا انفسنا بالمسلمین، ہم ہی وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ حالت یہ ہے من سیئ الی اسوأ الی یومنا ھذا، ہم بری سے بری حالت کی طرف جا رہے ہیں، یوم بیوم ہم بری سے بری حالت کی طرف جا رہے ہیں۔ کہلواتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں ہم امن و سلامتی سے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہی ظلم پر راضی ہیں، ہم ہی مسلمانوں پر ظلم کرواتے ہیں، ہم ہی کہیں ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو آواز بلند نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم بری سے بری حالت کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فَلَمْ يَكُنِ التَّمَسُّكُ، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فَلَمْ يَكُنِ التَّمَسُّكُ بِالدِّينِ الْإِسْلَامِ، کہتے ہیں دین اسلامی کے ساتھ کما حق ہو تمسک نہیں ہے، ہم نے دین اسلامی کے ان تمام قوانین پر عمل نہیں کیا کہ جن کرنا چاہیے تھا۔ هُوَ الَّذِي جَرَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ هَذَا التَّأَخُّرَ الْمُشِينَ، یہی وہ بات ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس موڑ پر آ کر کھڑا کیا ہے، اس جگہ پر آ کر کھڑا کیا ہے، اس راہ پر آ کر کھڑا کیا ہے، المشین کے جو تان و تشنیع کا مقام ہے۔ بل بالعکس، بلکہ اس سے بڑھ کر بری حالت ہماری یہ ہے کہ ان تمردہم علی تعلیم، کہ مسلمانوں نے دین اسلامی کی جو تعلیمات تھیں انہیں ان کی جو ہے وہ ان کی تطبیق کرنے کی بجائے ان کے خلاف ہو گئے۔ وَاسْتَهَانَتْ هُمْ بِقَوَانِینِهِ، اور کیا کیا؟ مسلمانوں نے دین اسلامی کے قوانین کی توہین شروع کر دی۔ وانتشار الظلم والعدوان فیہم، اور خود ہی مسلمانوں نے کیا ہے دشمنی اور عداوت اور ظلم جو ہے اپنے معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ فرقہ واریت کیا ہے؟ دین اسلامی کہتا ہے کہ فرقہ واریت کرو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں؟ اس لیے کہ دین اسلامی کی صحیح طریقے سے تطبیق نہیں کی گئی، اور ہم جو ہے وہ دین اسلامی کے قوانین کی تطبیق کرنے کے بجائے ہم دین اسلامی کے قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے لگے، اور ہم ان کے قوانین کی اہانت کرنے لگے، اور ظلم و عدوان کو مسلمانوں کے درمیان پھیلانے لگے۔
ہاں کیا مسلمان، کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اموال کو نقصان پہنچاؤ، ان کی ناموس کو نقصان پہنچاؤ، ان کی جانوں کو؟ نہیں، مسلمان اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کافر کو بھی کافر مت کہو، چہ جائے کہ مسلمانوں کے بارے میں ایسا نعرہ لگانا اور ایسی باتیں کرنا۔ من ملوکہم الی صعالیکہم، یہ ظلم و عدوان والی بات جو ہے شروع ہوئی ہاں کیا بادشاہوں سے اور پہنچی معاشرے کے جو چور اور فقراء لوگ ہیں ان تک۔ وَمِنْ خَاصَتِهِمْ إِلَىٰ عَامَّتِهِمْ، خاص لوگوں سے یہ بات ظلم و عدوان والی شروع ہوئی، عام لوگوں تک پہنچ گئی۔ هُوَ الَّذِي شَلَّ حرکت تقدمہم، یہی وہ بات تھی، ظلم و انتشار، ظلم و عدوان کو، ہاں ظلم و بربریت کو پھیلانا، ہاں اسلام کے قوانین کی توہین کرنا، ہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے ہاں انہیں اسلام کی تعلیمات میں رد و بدل کرنا، ان کی مخالفت کرنا، یہی وہ شے تھی، یہی وہ بات تھی شلّ حرکت تقدمہم، کہ جس کی شلّ حرکت تقدمہم، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آگے بڑھنے والی حرکت ختم ہو کر رہ گئی۔ وَأَضْعَفَ قُوَّتُهُمْ، اور ان کی قوت ضعیف سے ضعیف ہو گئی۔ وَحَطَّمَ معنویاتہم، یہی وہ شے ہے کہ جس نے مسلمانوں کی معنویت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ وَجَلَبَ عَلَيْهِمُ الْوَيْلَ وَالثُّبُورَ، ہاں یہی وہ بات ہے ہاں انتشار الظلم والعدوان، تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے ان کی مخالفت، ان کے سامنے آ جانا، قوانین کی توہین کرنا، ہاں یہی وہ بات ہے کہ جس نے مسلمانوں پر ہلاکت اور محرومی کو جلب کر لیا، یعنی مسلمانوں نے ہلاکت اور محرومی کو اپنے گلے لے لیا، جلب کر لیا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے اسلام کی تعلیمات کی توہین کرنا شروع کر دی۔ فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے۔ مسلمانوں کے اپنے کرتوت ایسے ہیں، مسلمانوں کے اپنے گناہ ایسے ہیں، مسلمانوں کے اپنے کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پھر مسلمانوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کلیہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ بے شک اللہ کسی بھی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا کہ جب کوئی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کو عطا کرتا ہے حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اللہ بھی اس نعمت کو ہٹا لیتا ہے۔ ہاں تلک سنت اللہ فی خلقہ، یہ اللہ کی اپنی مخلوق میں سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ اسلام جیسی نعمت اللہ نے عطا کی اور ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس کے قوانین کی تطبیق کرنے کی بجائے اس کے قوانین کی مخالفت شروع کر دی، اہانت شروع کر دی، ظلم و عدوان۔ وہ اسلام کے جو معاشرے میں امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا تھا، ہم نے ظلم اور عدوان اور فرقہ واریت اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس نعمت کو ہم سے سلب کر دیا۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی مجرمین کی اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہا دیکھیں اللہ کا یہ قانون ہے کہ خدا اس قریے اور اس بستی پر اور اس منطقے اور اس شہر پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، کبھی بھی ظلم کے ساتھ اس قریہ اور منطقے کو ہلاک نہیں کرتا کہ جس کے اہل، جس قریہ کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ ہم نے اصلاح چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے ہم مصیبت سے مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہاں کہتے اسی طرح تیرے رب کی پکڑ بہت شدید پکڑ ہے کہ جب وہ کسی ایسے قریے کی پکڑ کرتا ہے، وہی ظالمۃ، کہ جو قریہ، جو اہل قریہ، جو اس علاقے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی جب پکڑ آ جاتی ہے ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ
شدید ترین پکڑ ہے، دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والی اس کی پکڑ ہے۔ تو ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم مسلمانوں کی جو ہے وہ اصلاح فرمائے اور ہمیں اسلام کی صحیح جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ مطلب کو آئندہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔